بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ کے اندر جن چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے، سب سے پہلے بات ہوگی جناب عمران خان صاحب کے لیے آج کچھ اچھی خبر نہیں ہے اسلام آباد سے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اعظم سواتی صاحب کے لیے بھی ایک اور خبر آئی ہے اسلام آباد سے، کیا ڈیٹیل ہے اس کی۔ اور تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہوگی کہ امریکہ میں جو سینٹرل کمانڈ کے ان کے چیف ہیں وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان، ان کا کیا مقصد ہے پاکستان آنے کا، ان چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اب اپنا ولاگ جو ہے اس کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو اسلام آباد سے کچھ اچھی خبریں نہیں جا رہی عمران خان صاحب کے لیے پچھلے کافی عرصے سے، اور آج بھی اس کے اندر کوئی خاص ایسی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں خان صاحب نے ایک آدھ دن پہلے اعلان بڑا خاص قسم کا کیا ہے کہ وہ کیسے 17 دسمبر کو اعلان کرنے جا رہے ہیں اس تاریخ کا جس تاریخ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے۔ اصل میں اب یہ کھیل جو ہے یہ چلا گیا ہے ایک دوسرے کے اوپر کہ کون پہلا قدم اٹھاتا ہے اور کون کون سی چال چلتا ہے۔ بہرحال یہ جو خبر جس کا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج سے کچھ عرصہ قبل توشہ خانہ ریفرنس جو دائر ہوا تھا اس کے اندر خان صاحب کو انہوں نے شامل پایا تھا کرپٹ پریکٹسز میں، کہ انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں، وہ چیزیں لے کر بیچی ہیں۔ یہ سٹیپس ہیں، ان کے اوپر دھیان رکھیے کہ میں آج آپ کے سامنے آج ان کی ڈیٹیلز رکھوں گا کہ یہ کیسے جو خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی یہ چیزیں بجا سکتی ہیں، کیونکہ اس میں 2 سے 3 چیزیں انوالوڈ ہیں۔ تو اس فیصلے کے اندر یہ بتایا گیا، یہ کہا گیا کہ خان صاحب نے نہ صرف یہ چیزیں لی ہیں، لینے کے بعد ان کو بیچا ہے، اور بیچنے کے بعد تیسرا سٹیپ کہ جو پیسے اس سے حاصل ہوئے ہیں وہ خان صاحب نے اپنے جو سالانہ گوشوارے جمع کرائے جاتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان میں ظاہر نہیں کیا گیا۔ یہاں یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ 5 سال پہلے ایک اور وزیر اعظم کو بھی اسی لیے کرسی سے ہٹایا گیا تھا کیونکہ وہ اہل تھا ایک ایسی تنخواہ لینے کے جو وہ لے سکتا تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اس نے وہ تنخواہ لی نہیں، اور تیسری چیز جو ثابت الزام ہوا جس کے اوپر سزا ہوئی وہ یہ تھی کہ چونکہ آپ وہ تنخواہ لے سکتے تھے، آپ نے لی نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ ایک اثاثہ تھی اور آپ کو وہ شو کرنی چاہیے تھی، لہٰذا آپ مجرم قرار پائے ہیں۔ بہرحال تو اب آ جائیں اس کرنٹ چیز کے اوپر۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہمارا ایکٹ ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے تحت بھی سزائیں دینی ہوتی ہیں۔ آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے رہیے، میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو جو فی الحال جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پروسیڈنگز جو کرمنل پروسیڈنگز کا کہا، فوجداری، ان کے لیے جو ہے 63(1)(c) کا آلریڈی میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس کے تحت خان صاحب کے اوپر جو ہے فوجداری مقدمہ چلانے کے لیے کہا گیا تھا، اور یہ بات بھیجی گئی تھی اسلام آباد کی سیشن عدالت میں۔ تو آج اسلام آباد کی سیشن عدالت جو ہے وہاں پر ظفر اقبال صاحب کی کورٹ کے اندر یہ بات جو ہے آرڈر آ چکا ہے کہ 9 جنوری، یہ ڈیٹ خان صاحب نے تو ابھی تک دی نہیں لیکن عدالت کی طرف سے ڈیٹ آ گئی ہے کہ 9 جنوری سن 2023 کو عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں خود ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا۔ نہ صرف ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا بلکہ ان کو اپنی ضمانت اس طریقے سے دینی ہوگی، یعنی مچلکے جو جمع کرائے جائیں گے اس میں یہ بات لازمی ان کو انشور کرنی پڑے گی، واضح طور پہ بتانا پڑے گا کہ وہ ہر حالت میں ہر پیشی پر تشریف لائیں گے۔ اب جو آئینی ماہرین ہیں جو اس چیز کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں، جو انیشلی جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایسے جو کیسز ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 ماہ تک چل سکتے ہیں۔ اب جو مخالفین ہیں وہ یہی کہیں گے خان صاحب کے کہ یہ کیس جلد از جلد ختم ہو، جبکہ خان صاحب کے چاہنے والے اور خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے اس کیس کو لمبا کیا جائے۔ مسئلہ اس میں صرف یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے اس کے اندر جو سرکار کی طرف سے جو زیادہ تر گواہان ہیں ان کی کوئی اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے نہیں۔ ایک کیبنٹ سیکریٹری ہوں گے، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ توشہ خانہ کے انچارج بھی ہوتے ہیں، تو وہ تمام تر ریکارڈ کے ساتھ آئیں گے۔ پھر ایف بی آر کے وہ تمام جو افسران ہیں جو اس ساری چیز سے ریلیٹڈ ہیں، جن کا تعلق ہے، وہ پیش ہوں گے، اور جو بینک کی سٹیٹمنٹس ہیں، یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، جو بینک کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اوپر لگنے والے جو الزامات ہیں اگر ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت یا کوئی گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوں گے۔ اب اس ساری کی ساری کارروائی کے اندر کتنا ٹائم لگتا ہے پاکستان کے اندر، آپ کو پتہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی اس نئی تبدیلی کے بعد خان صاحب 17 تاریخ جو لبرٹی چوک میں اعلان کرنے جا رہے ہیں اس کا کچھ دنوں تک اس کو آگے کر دیں، اور وہ
وہ یہ کہیں کہ 10 جنوری کو یا 12 یا 15 جنوری کو وہ جو ہے فائنل اسمبلیوں کی تحلیل کی ڈیٹ دیں گے، کیونکہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر خان صاحب کی نااہلی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑی خطرناک چیز ہے جو خان صاحب کو دیکھنی پڑے گی۔ اگر اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس فیصلے میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الیکشن ایکٹ 1974 کے تحت یہ کارروائی کی جا رہی ہے، اور الیکشن ایکٹ 1974 کیا کہتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو ایکٹ ہے یہ پینلٹی فار کرپٹ پریکٹسز ہے، اور اس میں سزا کے لیے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ اینی پرسن گلٹی آف offense آف کرپٹ پریکٹسز شیل بی پنشڈ، یعنی اس کو سزا دی جائے گی ود امپریزنمنٹ آف 3 years، 3 سال کی اس کو جیل کی سزا ہوگی، جس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ اٹ مے ایکسٹینڈ ٹو 100,000 یعنی 1 لاکھ تک کا جرمانہ، یا پھر دونوں۔ اب اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ کہتا ہے 174 شیک اس کی الیکشن ایکٹ کی، کہ 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ 3 سال کی سزا کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مزید کورٹس میں، ہائر کورٹس میں بھی جاتی ہیں، پلیٹ فارمز میں بھی جاتی ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ایک سزا یافتہ شخص کو مزید ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی جا کر وہ فائل کر سکتا ہے اپنی یہ جو ہے پٹیشن۔ تو یہ ایک بہت ہی سیریس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے جو خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ اچھی خبر نہیں ہے اسلام آباد سے۔ اب ان کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد تشریف نہیں لائے کافی عرصے سے، اور جب سے وہ پنجاب میں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو جب زخمی ہونے کے بعد سے وہ پشاور بھی نہیں گئے ہیں، لیکن کل سے ماشاءاللہ ان کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اپنے قدموں پر کھڑے بھی ہو گئے، اللہ ان کو صحت دے۔ اور اسی طریقے سے جب پچھلی دفعہ بھی کیونکہ مختلف مقدمات میں خان صاحب کے وکلاء پیش ہوتے ہیں، تو ایک جج صاحب نے یہ استفسار کیا تھا کہ اگر وہ کل ریلی اٹینڈ کر سکتے تھے تو آج عدالت بھی آ جاتے۔ بہرحال اب تو وہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں۔ تو 9 تاریخ کو خود بقلم خود خان صاحب نے پیش ہونا ہے اسلام آباد کی عدالت کے اندر۔ اگلی چیز جو ہے جی وہ ہے سینیٹر اعظم سواتی صاحب سے ریلیٹڈ۔ اعظم سواتی صاحب جو ہیں ہم سب لوگوں کو اب تک ان کا کیس جو ہے وہ تقریباً یاد ہو چکا ہے۔ اعظم سواتی صاحب سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، 75 سال ان کی عمر ہے، تہجد گزار ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور ان کا شکوہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج، پاکستان کے گزشتہ یعنی ہمارے جو آخری چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب گزرے ہیں، ان سے بہت زیادہ شکایات ہیں، پھر کچھ اور جنرل رینکنگ کے اور بریگیڈیئر رینکنگ کے آفیسر سے ان کی شکایات ہیں۔ ان کی یہ شکایات جو فورمز استعمال کیے جانے چاہیے تھے، اگر وہ اپنے کلیم کرتے ہیں کہ وہ سینیٹر ہیں اور ان کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ان کے مطلب اسٹیچر کے حساب سے کیے جائیں، تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ آداب اور ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے۔ میں نے آداب کا لفظ جان بوجھ کے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ اعظم سواتی صاحب کے بیانات اور ان کی ٹویٹ سے ملک و قوم کے اندر انتشار، اور خاص طور پر ہماری فوج اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو نفرت انگیز مواد انہوں نے پھیلایا اور جو باتیں کی، اس سے قوم کے اندر اور لوگوں کے اندر جو تقسیم ہے وہ مزید بڑھنے کا خطرہ ہے اور تھا۔ اب ہوا کیا ہے کہ بلوچستان میں ان کے اوپر مقدمات تھے، بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے تمام تر ایف آئی آرز کو ایک تو یکجا کیا، پھر ختم کیا اور منع کیا، اور بلوچستان ہائی کورٹ نے اس بات سے بھی منع کیا کہ بلوچستان کے صوبے میں مزید ان کے اوپر خاص طور پر یہ جو ٹویٹس ہیں ان کی وجہ سے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ان کو لے کر جاتی ہے سندھ پولیس نے وہاں پر رکھا، ریمانڈ میں رکھا، ریمانڈ کے بعد ان کو پیش کیا گیا، اور اب وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ وہاں پر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ اس کیس کو جلد از جلد دیکھا جائے گا۔ بڑا ہی اہم قسم کا مکالمہ ہوا سندھ ہائی کورٹ کے اندر آئی جی سندھ اور چیف جسٹس صاحب کا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کس طریقے سے یہ ریکارڈ لے کر آئے اور اس کی ساری انگریزی جو ترجمہ ہے وہ آنا چاہیے، جبکہ آئی جی صاحب نے کہا کہ جی ہمیں کچھ وقت درکار ہے اور ہم یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ کچھ دنوں بعد لے آئیں گے جتنا ٹائم ہمیں دیا جائے گا، جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ صحیح طریقے سے پولیس کام نہیں کر رہی ہے اور یہ کام صبح تک ہو جانا چاہیے، اور ایک تکرار ہوئی اور اس تکرار میں چیف صاحب نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو آپ استعفیٰ دے دیں، جس پر آئی جی پولیس سندھ نے کہا کہ میں کیوں استعفیٰ دے دوں، میں بالکل استعفیٰ نہیں دوں گا، آپ کسی ایس ایچ او سے بات نہیں کر رہے، اگر عدالت بھی تمام اداروں کو عزت دے گی تو اس کو عزت واپسی پر ملے گی۔ یہ ایک مکالمہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں۔ اس کے علاوہ جو
جو بات رہ گئی اعظم سواتی صاحب کی، تو آج اسلام آباد سے لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کی ایک عدالت نے اعظم سواتی صاحب کے ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی ہے. یعنی اگر وہ سندھ سے رہائی ان کو ملتی بھی ہے تو وہاں سے ڈائریکٹ اسلام آباد ان کو لایا جائے گا، اور 14 دن کا ان کا مزید ریمانڈ لے لیا گیا ہے. یہ تو ہوگی اعظم سواتی صاحب کے اوپر بات. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس بھی کہاں پر جاتا ہے. تیسری جو اہم امپورٹنٹ چیز ہے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ نظریں کسی ایک طرف لگی ہوتی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں دوسری طرف ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا. اچھا جی، تیسری جو چیز ہے جس کو میں بین الاقوامی تناظر میں اس میں اپنے ولاگ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جو انچارج ہیں، جو چیف ہیں، وہ آئے ہیں پاکستان اور انہوں نے دورہ کیا ہے جی ایچ کیو کا. جنرل مائک ایرک جو ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق وہ یادگار شہداء جو ہے وہاں پر بھی گئے ہیں، اور اس کے علاوہ پیشہ ورانہ معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر، جنرل عاصم منیر اور جنرل مائک ایرک کے درمیان. یاد رہے کہ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے چارج لینے کے بعد یہ کسی بھی ملک کے اور خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے پہلے جنرل ہیں جو پاکستان ملنے کے لیے آئے ہیں. اب اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آنے والے دنوں کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ امریکہ کے جرنیل کا پاکستان آنا اور یہ وقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چال چلی جا رہی ہے یا کوئی نیا حکم نامہ آ گیا ہے. بہرحال یہ ایک آج کی نیوز تھی. اس کے علاوہ ملالہ یوسف زئی جو ہیں وہ 2 دن سے پاکستان کے اندر ہیں. بہت زیادہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر اس چیز کو کور نہیں کیا جا رہا فار ریزنز ہم سب جانتے ہیں. ان کی سیکیورٹی کے بھی معاملات ہیں. بہرحال وہ پاکستان آئی ہیں اور اپنے ملک آئی ہیں. وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھا کہتی اور سنتی ہیں. ہم سب لوگوں کو ان کے کہنے یا ان کے خیالات سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو کسی کی ملک کے لیے محبت کے اوپر شک کرنا یہ شاید ہم میں سے کسی کے پاس بھی اس چیز کا حق نہیں ہے. آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں، انفارمیٹیو لگتی ہیں، تو آپ لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، اور اپنا اور اپنے گھر والوں اور آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.